السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام: المؤمن يحتاج إلى ثلاثة خصال: التوفيق من الله تبارك وتعالى، وقبول ممن ينصحه، وواعظ من نفسه. امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے آپ تمام مومنین مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبلیغ عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ نے کچھ سوانح حیات کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا مومن جو ہے وہ تین چیزوں کی طرف محتاج ہے۔ ایک توفیق من اللہ، خدا تبارک و تعالیٰ کی توفیق اس کے لیے ہمیشہ شامل حال ہونی چاہیے۔ توفیق کے لیے آپ اور ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک توفیق الہی نہ ہو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی نیک عمل انجام پانے کے لیے توفیق الہی کی یہ نشان ہے۔ اگر خدا نے توفیق دی تو آپ انجام دے سکیں گے، لیکن اگر خدا نے توفیق نہیں دی تو آپ انجام نہیں دے سکیں گے۔ دوسری چیز واعظ من نفسہ، خود اپنے اندر بھی ایسی تبدیلی آنی چاہیے جو آپ جس کے لیے خود اپنے آپ کے لیے جو ہے نا واعظ و نصیحت کرنے والا ہو۔ اگر دوسرا کوئی آپ کو ہزار واعظ و نصیحت کرے لیکن اگر خود آپ اپنے اندر کوئی تبدیلی نہ لائے تو اس وقت جو ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ تیسری چیز کہ جو شخص آپ کو واعظ و نصیحت کرے اسے قبول کرے، یہ نہ کہے کہ تم کون ہو سکتا ہے یا تم کل کا بچہ جو ہے ہمیں سمجھا رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ کوئی بھی شخص آپ کو کوئی واعظ نصیحت کرنا چاہے آپ غور سے سن لیں، اگر آپ کو وہ چیز معلوم ہو تب بھی غور سے سننا چاہیے، ایسا انجان بن کر کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، اس حیثیت میں آپ اور ہم نے سننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود امیر المومنین جو کہ باب مدینۃ العلم ہے، وہ خود فرماتے تھے اپنے اصحاب سے کہ مجھے کوئی نصیحت کر، تو لوگ پوچھتے تھے مولا آپ تو باب العلم ہے، آپ کے لیے ہم کوئی نصیحت کریں؟ تو کہتے ہیں کہ نصیحت دوسروں کی زبان سے سننے میں تاثیر زیادہ ہے۔ آپ کو کوئی چیز معلوم تو ہے لیکن کسی اور شخص کی زبان سے اگر آپ وہی چیز جو آپ کو علم ہے اس کے بارے میں بتائیں تو اس کی تاثیر جو ہے وہ زیادہ ہے۔ لہذا آپ سے چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی اگر آپ اور ہمیں جو ہے کوئی نصیحت کرنا چاہے تو اسے غور سے سن لیں، یہ نہ کہیں کہ یہ تو مجھے پتہ ہے، کوئی بات نہیں، ایک چیز شاید آپ کو پتہ نہ ہو اس کی زبان سے نکل آئے تو آپ کی معرفت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ امام علیہ السلام جو ہے ان کی ولادت کے لیے خود آپ کے بابا امام رضا علیہ السلام ان کے لیے اس مولود سے بڑھ کر کوئی بابرکت بافضیلت جو ہے نا مولود نہیں ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کیونکہ ہمارے معصومین علیہ السلام میں دو ہستیوں کو لوگوں نے تانا دیا ہے، دشمنوں نے ابتر ہونے کا۔ ایک رسول خدا کو ابتر ہونے کا تانا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کی کہ آپ غمگین نہ ہونا، کہ لوگ دشمن اگر آپ کو ابتر کہتے ہیں تو آپ غمگین نہ ہو، کیونکہ خیر کثیر کی شکل میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو عطا ہوئی۔ آج پوری دنیا میں اولاد فاطمہ اور اولاد رسول موجود ہے۔ دوسری شخصیت جس کو ابتر ہونے کا تانا دیا وہ امام رضا علیہ السلام۔ امام رضا علیہ السلام کے 50 سال کی عمر میں امام محمد تقی علیہ السلام پر آپ کے شیعیان بھی بہت زیادہ فکر مند ہے اور دشمن جو ہے بہت زیادہ خوشحال ہے۔ دشمن اس لیے خوشحال ہے، وہ کہہ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ دیکھو شیعوں نے کہا تھا کہ ان کے 12 امام ہیں، اب کہاں ہے 12واں امام؟ یہ امام رضا علیہ السلام کے بعد ان کا جو ہے نا سلسلہ امامت ختم ہو جائے گا، اس لیے وہ لوگ خوش تھے اور تانا دے رہے تھے کہ تم لوگ شیعہ لوگ یہ کہتے تھے کہ امام علیہ السلام جو ہے نا ان کی تعداد 12 ہوں گے، اب کہاں ہے 12؟ اور شیعیان اس لیے مغموم تھے کہ مولا اب کیا ہوگا، دوسروں کے تانے بھی سن رہے ہیں اور اس طرف سے لوگوں کو یہ یقین ہے کہ امام کا قول جو ہے 2 نہیں ہو سکتا یا پیغمبر اکرم کا قول 2 نہیں ہو سکتا، لیکن کیا کرے ابھی ظاہر میں جو ہے امام رضا علیہ السلام کی عمر 50 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اب تک جو ہے نا کوئی اولاد نہیں، لیکن آپ اور ہم جیسے جن کا عقیدہ کمزور ہے وہ شک کرنے لگے۔ شیعیان میں سے بھی شیعوں میں سے بھی لوگوں نے شک کیا کہ یہ تو اب کیا ہوگا،
اسی لیے یہ واقفیہ مذہب وہاں سے پیدا ہوئے. واقفیہ مذہب انہوں نے کہا امام موسیٰ کاظم یہی آخری امام ہے, اس کے بعد کوئی امام نہیں آ گیا. امام رضا علیہ السلام کے امامت کو انہوں نے قبول نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جن کے پاس مال دولت جمع تھے یا بیت المال, امام کے جو نائبین تھے, انہوں نے سوچا اگر یہ دوسرا امام کو مانیں گے تو جو پیسے جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. انہی مال دولت کی طمع اور لالچ میں انہوں نے کیا کہا, بس یہی آخری امام, اور کوئی امام نہیں آئے گا. یہ اسے مذہب واقفیہ کہتے ہیں. خیر, ان کو اسی امام محمد تقی علیہ السلام نے کیا کیا, ان کو صحیح یعنی تبلیغ کی, اور اسی زمانے میں ہی وہ واقفیہ مذہب والے ختم ہو گئے. ان کا عقیدہ جو ہے آپ نے درست کیا. تو یہ امام محمد تقی علیہ السلام جو ہے, کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تو امام رضا نے فرمایا کہ اس مولود سے بابرکت اور کوئی مولود شیعیان امیر المومنین کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام پیدا ہوئے تو شیعوں کی خوشیوں میں کوئی انتہا نہ رہی اور دشمن کی نا امیدی میں کوئی انتہا نہ رہی. ان کا منہ بھی بند ہو گیا, اور شیعیان امیر المومنین کے لیے رسول خدا کا جو کیا ہوا وعدہ تھا وہ اب سچ ہونے لگا. اس لیے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی باعظمت اور بہتر اور مبارک تر جو ہے کوئی ولادت شیعوں کے لیے نہیں. تو جب امام کی نشو و نما ہوتی ہے, آپ کی عمر 5 سال ہے, 5 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی کا یعنی سایہ بھی اٹھ جاتا ہے, امام رضا علیہ السلام کی شہادت. پھر اس کے بعد آپ کی عمر 7 سال ہے. اس وقت مامون ملعون نے آپ کو بغداد بلایا. وہاں پر ایک مرتبہ بچے جو ہے راستے میں کھیل رہے تھے. ابھی جس طرح یہ ابھی روڈ میں جو ہے نا بچے کرکٹ کھیلتے ہیں, تو اتنے میں مامون اور اس کے جو ساتھی تھے وہ شکار پر نکلے. ان کی سواری جو ہے آنے کی خبر ملی تو سارے بچے جو ہے وہ بھاگ گئے. لیکن یہاں پر امام محمد تقی جن کی عمر 7 سال ہے, آپ جو ہے نا وہیں سے ہٹے نہیں. تو جب مامون وہاں پر پہنچے اور اس نے کہا کہ باقی سارے بچے جو ہے نا بھاگ گئے, صرف تم اکیلا ادھر کیوں بیٹھے؟ انہوں نے کہا میں کیوں بھاگوں؟ بھاگنے کی 3 صورتیں ہیں, 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں بھاگوں. یا تو میں کوئی خطا کار ہوں, جس کو دیکھ کر کوئی بادشاہ آ رہا ہے تو میرے خطاؤں کی وجہ سے وہ سزا دے گا, اس وجہ سے میں بھاگوں. یا جو ہے تم کوئی ظالم ہو, اگر آنے والا کوئی ظالم ہو تو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے میں بھاگ جاؤں. یا جو ہے کوئی راستہ جو ہے اتنا تنگ ہو جہاں سے تمہاری یعنی سواری جو ہے وہ نہ گزر سکے تو میں ہٹوں. تو اب یہ 2 صورتیں کہ راستہ بھی کھلا ہے. اچھا, میں نے بھی کوئی جرم نہیں کیا ہے. اب تم خود بتاؤ, اگر تم خود ظالم ہو, تمہیں خود اپنے اوپر اعتماد ہو, اگر تم ظالم ہو تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں. تو ان کا آپ کا جو ہے نا یہ متین جواب سن کر وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ کوئی معمولی بچہ نہیں, یہ کوئی معمولی خاندان کا بچہ نہیں ہے. اس کو اندازہ ہو گیا مامون کو کہ یہ کون سی ذات ہے اور یہ کس خاندان کی ہستی ہے. جب یہ وہاں سے گزر گیا, گزرنے کے بعد وہ شکاری پر تھا, اس نے اپنا باز جو ہے چھوڑا اور اس نے کوئی مچھلی جو ہے شکاری کر کے لیا. اس باز نے مچھلی پکڑی. جب یہ واپس آ رہا ہے تو وہیں پر امام علیہ السلام کو اس نے دیکھا. اس نے اپنے مچھلی جو ہے وہ ہاتھ میں چھپا کر اس نے امام سے سوال کیا, کوئی امتحان لیا, اب بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو خلق کیا ہے, آسمان کو خلق کیا ہے, پہاڑ درخت یہ خلق کیا ہے, اور ان کے درمیان میں دریا خلق کیا ہے, دریا میں جو ہے مچھلیاں خلق کی ہے, اور بادشاہ جو ہے زمانے کا بادشاہ جو ہے وہ شکار کا شوقین تھا, وہ شکار کر کے اس کا باز جو ہے مچھلی پکڑ کے لاتا ہے, اور وہ بادشاہ اپنے ہاتھ میں مچھلی کو چھپا کر مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو یہ تمام تفصیلات جب آپ نے بتائی تو اس کو معلوم تو ہو گیا. اب یہاں پر کسی نے کہا کہ اتنا جو ہے طولانی جواب دینے کا کیا مقصد ہے, بس صرف یہی بتاتے کہ میں تمہارے ہاتھ میں مچھلی ہے, صرف یہی کہتے تو بھی کافی تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, مچھلی ہے, بس جواب تو مل جاتا. لیکن نہیں, وہ امام یہ کہنا چاہتے تھے, اس کو تو صرف یہ میرے علم کے بارے میں پتا تھا, لیکن میرے علم کی وسعت کے بارے میں وہ کہاں جانتا. اگر میں اسے صرف یہی کہتا کہ تمہارے ہاتھ میں مچھلی ہے تو صرف میرے علم کا اندازہ ہو جاتا تھا, لیکن علم کی وسعت علمی کا اسے اندازہ نہیں ہوتا.
اسی لیے کہ آپ نے وہ ساری تفصیلیں بتا دی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لوگوں نے کہا کہ یہ عصا کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ عصا جو ہے فلان فلان نبیوں کا جو ہے نا ورثہ ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے نا میں اپنے بھیڑ بکریوں کو کیا نام ہے چارہ ڈالتا ہوں، پتے توڑتا ہوں، اور اس سے جو ہے نا وہ ہانگتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، وہ سارے ایک تفصیل جو ہے آپ نے بتا دیا۔ تو خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری تفصیل بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کیونکہ کلیم اللہ ہے، خدا کے ساتھ بات کرنے والا موسیٰ، وہ اس خوشی میں کہ خدا سے جو ہے نا اسی بہانے جو ہے زیادہ سے زیادہ بات کرے۔ اس طرح امام علیہ السلام نے بھی صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ آپ کا علمی مناظرہ جو ہے، مناظرہ آپ کی عمر 8 سال ہے، 8 سال کی عمر ہے جب کیا نام ہے مامون نے اپنی بیٹی آپ کے عقد میں دے دی، ام الفضل۔ اب آپ کے عقد میں دے دی تو بنی عباس والے سب جو ہے اس سے خفا ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے، چلو تم نے اپنی بہن جو ہے امام رضا کے عقد میں دے دی، ابھی بیٹی جو ہے امام محمد تقی کے عقد میں دو گے تو یہ خلافت جو ہے نا بنی عباس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، یہ پھر بنی فاطمیہ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ انہوں نے امام علیہ السلام کے علمی اور آپ کے جو ہے علم و حکمت کرامت کا جو ہے ان کو بتا دیا کہ یہ ایک ایسی ذات ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہوتا ہے، یہ تو کل کا بچہ ہے، 8 سال آپ کی عمر ہے۔ تو انہوں نے کہا پر پھر امتحان لے لو، انہوں نے کہا امتحان لینے کا۔ پھر کیا ہوا، کوئی علمی مناظرہ ہو جائے، علمی مناظرہ، ایک 8 سال کا بچہ ہے اور دوسری طرف جو قاضی القضات ہے یحییٰ ابن اقسم، جو بنی عباس کا قاضی ہے، جج ہے، چیف جسٹس ہے، ان دونوں کے درمیان جو ہے مقابلہ ہے۔ اب لوگ بھی جب یہ سنا کہ 8 سال کا بچہ اور قاضی القضات کے درمیان میں علمی مناظرہ ہے، یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ اب ہر کس و ناکس جو چھوٹے بڑے سب جو ہے نا وہاں پر یعنی پہنچ گئے، جمع ہو گئے۔ ہے بھی ایک عجیب بات ہے، چلو ایک دو ججوں کے درمیان میں اگر کوئی مناظرہ ہو تو اب کوئی بات نہیں، ایک ہارتا ہے ایک جیتا ہے، لیکن ایک چھوٹا بچہ ہے 8 سال کا، دوسرا جو ہے وہ قاضی القضات ہے، ان کے درمیان مناظرہ ہے، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اب اس نے کہا کہ آپ ہم سے سوال کریں یا ہم آپ سے سوال کریں؟ آپ نے فرمایا تم ہم سے سوال کریں۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا، اس نے سوچا یہ چھوٹا بچہ کیا جواب دے گا، اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ احرام کی حالت میں اگر کوئی شخص شکار کرے، کوئی شکاری، تو اس کا جو ہے نا کفارہ کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا تمہارا سوال جو ہے نا وہ ناقص ہے، مکمل نہیں، نامکمل سوال ہے۔ وہ کیسے؟ پھر آپ نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ جس نے شکار کیا ہے وہ چھوٹا ہے، نابالغ ہے یا بالغ ہے، وہ آزاد ہے یا غلام ہے، اس نے پہلی بار شکار کی ہے یا دوسری بار شکار کی ہے، اچھا وہ مجبور تھا یا اپنے اختیار سے انجام دیا ہے، اچھا وہ جو جس چیز کو اس نے شکار کی ہے وہ پرندہ ہے یا چوپایا ہے، کہ شکار کرنے کے بعد وہ پچھتایا ہے یا اسی پر وہ خوش ہے۔ تو یحییٰ ابن اقسم اور سارے لوگوں کے آنکھیں کھلی کی کریں کنگامی کھسا بس نفٹ، ان کو یہ معلوم اندازہ ہوا اپنی جہالت کا، انہوں نے دیکھا یار عجوبہ ہے۔ اب یحییٰ ابن اقسم نے وہیں پر اقرار کیا میں تو ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا۔ پھر لوگوں نے کہا مولا آپ کو پتہ ہے ان تمام شقوق کا یا ان تمام جو ہے نا اقسام کے جو ہے نا وہ کیا نام ہے کفارہ جو ہے مختلف؟ ہاں میں بتا سکتا ہوں۔ پھر جو ہے اس نے بھی اقرار کیا یحییٰ ابن اقسم نے۔ پھر وہیں پر مامون نے کہا اب یہ بہترین موقع ہے کہ میں اپنی بات جو ہے نا ان سے منواؤں، اور آپ کے عقد میں اپنی بیٹی دے دی۔ پھر ابھی جو آپ اور ہم جب عقد پڑھتے ہیں، عقد پڑھنے سے پہلے جو خطبہ نکاح ہے وہ اسی امام علیہ السلام سے منسوب ہے۔ آپ نے یہ خطبہ پڑھا تھا اور یہی آج تک شیعیان امیر المومنین جہاں بھی جب بھی شادی ہو جائے تو یہی عقد جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو لوگوں پر یہ بات ثابت کر دے امام علیہ السلام جو ہے وہ بچپنا ہو یا بزرگ ہو یا چھوٹا ہو، ہر حالت میں امام ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر یہ چھوٹا ہے تو ان کو معلوم نہیں، اور اگر یہ بڑا ہو تو ان کے لیے معلوم ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمیں امام محمد تقی علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔